اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج اس ہفتے کی تیسری نشست ہے اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں آخری اس ٹاپک کی باسز کے ٹاپک کی نشست کو پھر آخری نشست میں جو آج ہے سم اپ کر دوں گا۔ دیکھیے، بات ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ ہمارا ورک لائف کا ہماری اوور آل لائف سے کیا ریلیشن شپ ہے۔ ہماری ورک لائف ہماری اوور آل لائف کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ آلدو ان ٹرمز آف نمبر آف آورس وہ کوئی 1/3 یا اس کے آس پاس کچھ ہوگا نا، یعنی اگر 24 گھنٹے کا دن ہے تو ہم 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے جاب کر لیں گے بظاہر، تو یہ تو 50% بھی نہیں ہوا۔ بٹ وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے نیند کے بھی ہیں اور کئی گھنٹے ان ایکشن کے بھی ہیں، جو ایسا ٹائم ہے جو ان بٹوین گزر رہا ہے جس میں کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، شاید ہو بھی نہیں سکتی۔ تو اس لیے وہ ایکٹیو ٹائم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا تو میجر پورشن یعنی 70-80% اس کا ٹائم یا پورشن جو ہے وہ جاب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ورک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ورک لائف کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ویدر یو آر ڈوئنگ یور اون تھنگ، آپ اپنا کچھ کام کر رہے ہیں یا آپ امپلائی ہیں جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہمارے ٹائم کا سب سے بڑا جو کنزمپشن ہے، استعمال ہے، وہ ورک لائف کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے، یعنی ایک ہی فیکٹر اگر ہم اسی پہ فوکس کر لیں تو یہی وجہ ہے کہ واٹ ایور ہیپنز ان اوور ورک لائف، اس کا انیویٹیبلی ہماری اوور آل لائف پہ امپیکٹ آئے گا، اور وہ امپیکٹس کئی طرح کے ہیں۔ دیکھیے نا، وہ لوگ جو امپلائی ہیں یا جو انٹرپرینور ہیں، سب سے پہلے تو ان کی جو سسٹیننس ہے زندگی کی وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یعنی میں امپلائی ہوں تو جو میں کماتا ہوں میری زندگی اسی پہ گزرے گی نا، یعنی میرے گھر کا اس پہ خرچہ چلے گا، میرے بچوں کا خرچہ اس پہ چلے گا، جو بھی میرے ذاتی معاملات بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں، اس کا سورس وہ سنگل وہ ورک پلیس ہے۔ یعنی اگر وہ انکم بند ہو جائے تو میرے پاس کوئی اور سٹریم آف انکم نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے میں کچھ بھی کر سکوں، مجھے کوئی اور سٹریم جنریٹ کرنی پڑے گی نا، ایک اور جاب ڈھونڈنی پڑے گی، کچھ بھی کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال کرنا پڑے گا۔ سو ہماری زندگی کی سسٹیننس اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ بزنس بھی کر رہے ہیں تو آپ اس سے جو کچھ بھی کماتے ہیں اسی سے آپ کی زندگی چلتی ہے، اور اگر آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ کماتے ہیں، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو پھر آپ جو بھی اس کا مصرف ڈھونڈتے ہیں، اچھا برا، وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن بنیادی طور پہ تو اسی سے آپ کی زندگی سسٹین کرتی۔ سو جب یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، یہ کرٹیکل بات ہے، یعنی ہماری ورک پلیس ہماری اوور آل لائف کے لیے کرٹیکل ہے۔ نمبر 1 یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ 2، واٹ ایور ہیپن ان ورک پلیس، اس کا ہم پہ امپیکٹ ایموشنلی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی ہر لحاظ سے آتا ہے۔ یعنی اگر ہماری جاب ایسی ہے جو بیک بریکنگ ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، بہت لوگ ہیں جو لیبر کے طور پہ کام کرتے ہیں، ویئر ہاؤسز میں ہیں، سارا وقت بوجھ اٹھاتے ہیں، یا اور اس طرح کی جابز ہیں، سپلائرز ہیں، سپلائیز کا جو کام کرتے ہیں، وہ صبح 8 بجے وین بھرتے ہیں اپنی، جو میں دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دکان پھرتے رہتے ہیں، سپلائیز کرتے ہیں، بلز کاٹتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، خود ہی وین میں سے سامان نکال کے ان کو دکانداروں کو تھماتے ہیں، اور یہ سارا دن یہ کام چلتا ہے۔ یعنی وہ صبح سے شروع کر کے کوئی 4-5 بجے تک تو کم از کم کام کرتے ہیں، پھر وہ آفس واپس آتے ہیں، پھر وہ حساب کتاب دیتے ہیں، وہ سٹاک واپس دیتے ہیں جو نہیں بکا ہوتا۔ تو وہ کوئی 10-11-12 گھنٹے کا کام ہے جو یہ سب لوگ کر رہے ہیں۔ سملرلی جو لوگ ویئر ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں وہ سارا دن پیکنگ کر رہے ہیں، سامان اٹھا رہے ہیں، ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں، ادھر سے ادھر اس کو پیک کر رہے ہیں، اگلی ڈسپیچ تیار کر رہے ہیں، پھر اس سے اگلی ڈسپیچ تیار کر رہے ہیں۔ یہ کام ہر جگہ ہے، امیزون میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، ان کے ویئر ہاؤسز میں بھی، چھوٹے موٹے ویئر ہاؤسز میں بھی وہی کام ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے اسی طرح سے۔ سو یہ فزیکل لیبر ہے، جو مزدور کام کرتے ہیں کنسٹرکشن سائٹس پہ، وہ تو صبح آ کے ان کی مزدوری شروع ہو جاتی، یا ایون جو ان کے سپروائزرز ہیں، جو ان کے جو میسنز ہیں، وہ سب صبح آ کے اپنا فزیکل مشقت شروع کر دیتے ہیں، اور وہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے جو بھی ان کا ایگریڈ ٹائم ہے اس پہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ پینٹ والے آتے ہیں، پینٹ شروع کر دیتے ہیں صبح، اور اگلے 8-9 گھنٹے پینٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک فزیکل سٹریس ہے،
اور یہی سٹریس لے کے وہ گھر جائیں گے. تو جب وہ گھر جائیں گے تو آبویسلی وہ کوئی بہت اچھے حال میں نہیں ہوں گے، اسٹریسڈ ہوں گے نا فزیکلی، ان کو آرام کی ضرورت ہوگی، دے ول بی ایبسلیوٹلی ٹائرڈ ایکچولی. تو فزیکل امپیکٹ ہے ایک. جو آفیسز میں لوگ کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک بیٹھے ہیں کمپیوٹر پہ، فزیکلی ٹائرڈ وہ بھی ہو جاتے ہیں، چونکہ بے شمار آفیسز ہیں جہاں پہ جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے، نہ کوئی کرسی کمفرٹیبل ہے، نہ میز کمفرٹیبل ہے، نہ ان کا سسٹم جو ہے وہ اس کی پلیسمنٹ اچھی ہے. وہ یوں کر کے اس کے ساتھ جڑ کے کام کرتے ہیں اپنی اسکرین کے ساتھ، اور اسی اسکرین میں سارے دن گھسے رہتے ہیں مجبوراً. چھوٹی سی کو تنگ سی جگہ ان کے پاس ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی انوائرمنٹ کی کنڈیشننگ کا کوئی بندوبست ہے یا نہیں ہے. گرمیوں میں کوئی ٹھنڈک ہے، سردیوں میں کوئی گرمی کا انتظام ہے یا نہیں ہے. تو سردیوں میں وہ ٹھنڈے بیٹھ کے ٹھٹھرتے رہیں گے شاید کپڑے بہت سے لاد کے، اور گرمیوں میں وہ سارا گرمی کھاتے رہیں گے، پنکھا چل رہا ہوگا، کاغذ اڑ رہے ہوں گے، برے حال ہوں گے. یہ ہمارے میجورٹی آف دی آفیسز کا نقشہ ہے، اور یہ کوئی ایسی یعنی ان کامن بات نہیں ہے. سو اب یہ لوگ جب بھی 8-9 گھنٹے کام کرنے کے بعد نکلیں گے تو فزیکلی بھی اچھے حال میں نہیں ہوں گے، اور کوئی مینٹلی بھی بڑے اچھے حال میں نہیں ہوں گے. دے ول بی ٹائرڈ آن بوتھ کاؤنٹس ایکچولی. اس سے آگے چلیے جی، یہ بھی برداشت کر لیا، وہ بھی کر لیا. اب اس سے آگے پھر ان کے سپروائزرز ہیں اور ان کے رویے ہیں. اب وہ رویے ان کے کس طرح کے ہیں، وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اس سے ان کی ایموشنل سٹیٹ چلتی ہے. یعنی اگر وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ ہوتے ہیں تو ایموشنلی دے ول بی ان اے بیٹر کنڈیشن ایکچولی. وہ گھر واپس جائیں گے جب کام سے تو اچھے حال میں جائیں گے. صبح جب گھر سے کام پہ آئیں گے تو اچھی توقع کے ساتھ آئیں گے. they will have a good mood in the morning, they will have a better mood in the evening. لیکن اگر اس کے الٹ ہو جائے تو کتنے لوگ ہی ایسے ہیں جن کو میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ جب گھر سے صبح نکلتے ہیں تو قرض کرتے ہوئے نکلتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار ایک اور منحوس دن آ گیا، پھر اسی جگہ جانا پڑے گا، پھر وہی گفتگو سننی پڑے گی، پھر وہی حرکتیں دیکھنی پڑیں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو دے آر اسٹریسڈ ایون بیفور دے لیو دیئر ہوم ایکچولی. اور سارا دن وہ چونکہ ظاہر ہے سارا راستہ یہ سوچتے آتے ہیں کہ یار میں کس بیکار جگہ پہ میں بند گیا ہوں اور میری کوئی نجات نہیں ہے، یہاں سے میں نکل نہیں پا رہا یہاں سے. اسی سوچوں میں وہ دفتر آ جائیں گے تو آلریڈی تو ان کا تو موڈ پہلے ہی برباد ہو چکا ہے، ایموشنل ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ پہلے ہی ڈسٹرب ہے. پھر وہ آ کے کچھ کام کریں گے، کچھ آڑے ٹیڑے بھی کر لیں گے اسی وجہ سے، چونکہ ظاہر ہے وہ اس حال میں نہیں ہے کہ بہت اچھا پرفارم کر سکیں. پھر اس پہ اور زیادہ سنیں گے، کچھ اور زیادہ دیکھیں گے اس کے اوپر، اور پھر مزید ڈسٹرب ہوں گے. اور جب شام کو گھر جائیں گے تو سکھ کا سانس لے کے اس حد تک تو جائیں گے کہ یار آج کا دن ختم ہو گیا، چلیں خیر یہ جتنا بھی ہوا لیکن بہرحال گزر گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس جاتے جاتے بڑے حشاش بشاش ہو جائیں گے. یہ ساری سٹریس لے کے وہ گھر پہنچیں گے، یہی ساری سٹریس لے کے وہ سوئیں گے، اور یہی سٹریس لے کے وہ اٹھیں گے، اور پھر اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. سو ایموشنلی جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ بھی ورک پلیس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ہماری آئیڈینٹی اس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا سائیکلوجیکلی بھی آپ دیکھ لیجیے، اس سے پہلے اگر ہم اسٹیٹس سے بات کریں تو آئیڈینٹی سے پہلے ہماری سائیکلوجیکل اسٹیٹ بھی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. یعنی اگر سارا وقت کسی امپلائی کے اوپر یہ تھریٹ ہے، انسیکیورٹی ہے کہ آج نکال دیں گے یا کل نکال دیں گے، اور وہ ہر روز یہ سوچ کے آتا ہے کہ یار آج پتہ نہیں شاید آخری دن ہو، آج شاید پتہ نہیں جواب مل جائے، یا اگر ہر روز یہ نہیں ہے تو کچھ ایسی سچویشنز آ گئی ہیں، کچھ ایسے پیریڈز آ گئے ہیں بیچ میں جس میں یہ پتہ ہے کہ جی شاید جیسے کووڈ کے دنوں میں بے شمار لے آفس ہوئے، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ صبح جائیں گے تو وہاں پہ کیا سنائی دے گا کہ جناب یو نو مور ریکوائرڈ. اور یہ ہمارے ہاں تو پھر کوئی تھوڑا بہت لحاظ کبھی کر لیتے ہیں کچھ جگہوں پہ، لیکن امریکہ میں تو کوئی لحاظ نہیں کرتا. ہزاروں لوگوں کو وہ لیٹر تھما دیتے ہیں بس کہ جی آپ کی جابس کی ضرورت نہیں ہے، اور بس لے آفس ہیں جو چل رہے ہیں. تو ایک سائیکلوجیکل پریشر بلڈ ہوتا ہے جو کب تک چلے گا نوبڈی نوز، کہ جی یہ ہے آج آپ ہیں، آج کل وہ ہیں، آج آپ کی باری ہے، پرسوں کسی اور کی باری ہے. سو یو ڈونٹ نو. تو اس انسیکیورٹی کے ساتھ، تھریٹ کے ساتھ جو لوگ ہر روز دفتر میں کام کرتے ہیں ان کی سائیکلوجیکل سٹیٹ جو ہوگی آپ امیجن کر سکتے ہیں. یہ لے کے وہ آئیں گے، یہ لے کے وہ جائیں گے، گھروں میں بھی رہیں گے، تو ان کی اوور لائف ساری کی ساری اسی میں گزر رہی ہوگی.
آن دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیے تو ہماری آئیڈینٹی اسی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں فلاں ہوں. ٹھیک ہے, یعنی میں سیلز مینیجر ہوں, میں چیف اکاؤنٹنٹ ہوں, میں سی ایف او ہوں, میں سی او او ہوں. یہ ہم یعنی اپنا عہدہ, اپنا ٹائٹل بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جناب میں جنرل مینیجر ہوں, میں فلاں ہوں, میں یہ ہے. کیونکہ وہ ہماری اس سے ایک آئیڈینٹی بنتی ہے. اور ہم اپنی انڈسٹری بھی بڑے شوق سے بتاتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر نون انڈسٹری ہو کہ جناب میں تو نشاط ٹیکسٹائل میں کام کرتا ہوں, تو نشاط ٹیکسٹائل ہر کوئی جانتا ہے. یا میں سفائر میں کام کرتا ہوں, میں فائزر میں کام کرتا ہوں, میں گلیکسو میں کام کرتا ہوں. تو یہ ہماری آئیڈینٹی بنتی ہے اس سے. اور اس آئیڈینٹی کے اوپر ہمارا بڑا ایمفیسس ہے اور ہمیں بڑی عزیز ہے یہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اس پوزیشن کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کو, خاص طور پہ کسی مجبوری کے تحت, تو وہ ایک بہت بڑا لاس ہے جس سے وہ گزرتے ہیں. دیر از اے فائنینشیل لاس اینڈ دیر از این آئیڈینٹی لاس آلسو. کہ اب میں کیا بتاؤں گا کہ جی میں اب نہیں رہا, میں جنرل مینیجر نہیں رہا, اب میں سفائر ٹیکسٹائل میں, تو کیا ہوا پھر, اب میں کیا ہوں؟ آئی ایم نو بڈی ایکچولی. سو یہ اتنا بڑا امپیکٹ ہے اس کا. ہمارا اسٹیٹس تو آبویسلی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. اف وی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب, اف وی آر ارننگ بیٹر, تو ہمارے اوور آل فیملی کا اسٹیٹس اس سے بہتر ہوتا ہے. اور بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہم گھومتے پھرتے ہیں, ڈائن آؤٹ کرتے ہیں, ویکیشنز مناتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے کھانے کھاتے ہیں, تو ہمارا اوور آل اسٹیٹس اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ہماری ورک پلیس پہ. ہمارا پریزنٹ اور فیوچر بھی اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر ہم ورک پلیس پہ اچھے حال میں ہیں تو ہم اچھے حال میں آج ہیں. اور اگر ہمیں پرومزنگ فیوچر نظر آتا ہے کہ نہیں آج یہ ہے, کل وہ ہوگا, پرسوں وہ ہوگا, یہ گروتھ کی پاسبلٹی ہیں, پھر میں یہ بن جاؤں گا, پھر میں یہ بن جاؤں گا, پھر میری گاڑی چینج ہو جائے گی, میری گاڑی 1800 cc کی ہو جائے گی, اور فلاں مجھے یہ ایڈیشنل پرکس مل جائیں گے وغیرہ وغیرہ, تو پھر آبویسلی آپ کا فیوچر بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. تو ہم سب ورک پلیس کے ارد گرد گھومتے ہیں, سمری ہے. اور ورک پلیس کے ارد گرد گھومنا ہماری آئی ووڈنٹ سے مجبوری ہے. یہ سسٹم ایسے ہی ہے ڈیزائن, اور یہ سسٹم آج سے نہیں بنا ہے, یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. یعنی لوگ جب کچھ نہیں کرتے تھے تو کچھ تو پھر بھی کرتے تھے زندہ رہنے کے لیے. یعنی ٹھیک ہے ان کے دفتر نہیں تھے, ان کے کارخانے نہیں تھے, ان کی مشینیں نہیں تھیں, آپ ہزاروں سال پیچھے چلے جائیے, لیکن پھر بھی کچھ تو کام وہ کرتے تھے نا. کھاتے پیتے بھی تھے وہ, کچھ گرو بھی کرتے ہوں گے, نہیں گرو کر سکتے تھے, ہنٹرز گیدررز جن کو کہتے ہیں, جو گرو نہیں کرتے تھے, کلٹیویٹر نہیں تھے ابھی, تو شکار ہی کرنا ایک بڑی آفت تو تھی نا, کہ ہر روز شکار کرنا. اب شکار کوئی ان کے گھر تو نہیں آتا تھا کہ وہ آ جائے کہ جناب میں حاضر ہوں, مجھے شکار کر لیجیے. ظاہر ہے کہیں جا کے شکار کرنا پڑتا تھا, یا چیزیں گیدر کر کے لانی پڑتی تھی کہ اچھا فلاں درخت کا پھل توڑ لیں, فلاں کا توڑ لیں, کوئی نیچا ہے کوئی اونچا ہے, کوئی کئی طرح کے اس میں کوئی مسائل اور مصائب آ سکتے ہیں اس کے اندر. سو اٹ از نیور ایزی, اٹ ہیز نیور بین ایزی اینڈ اٹ ول نیور بی ایزی. ایزی کوئی چیز نہیں ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ کام زندگی کا حصہ ہے, اور کام ہی زندگی ہے پریکٹیکلی. آج کل کے دور میں جب چیزیں بہت آرگنائزڈ ہو گئی ہیں, اور بہت کچھ یعنی ایک طرح سے چیزیں کچھ ترتیب میں آ گئی ہیں, آفسز ہیں, جابس ہیں, بزنسز ہیں, اور وہ ہر چیز ایک خاص ترتیب میں ہے, اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو طے پا گئی ہیں. ڈیزگنیشنز ہیں, بینیفٹس ہیں, پرکس ہیں, یہ سب چیزیں طے پا چکی ہیں چونکہ کہ بہت حد تک ایوالو ہو چکی ہیں. لہٰذا وہ ہماری زندگی میں عام طور سے اب شامل ہیں. ایوری بڈی از انجوائنگ دوز تھنگز ایکچولی. یا جو چیزیں جس کو نہیں مل رہی, دے آر ناٹ انجوائنگ دوز تھنگز بٹ دے آر اسپائرنگ فار دیٹ ایکچولی. اس لحاظ سے ورک پلیس ہماری زندگی کا فوکس ہے. اور ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, ورک لائف بیلنس کی جو ہم بات کرتے ہیں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. یعنی اب یہ انٹرنیشنل لٹریچر میں بھی اسی طرح سے آ رہا ہے کہ ورک لائف بیلنس کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ ورک لائف بیلنس یا بیلنس ان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے جو سپریٹڈ ہوتی, یا جن کو سپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ ہے اور یہ ہے, تو آپ اس کو مکس مت کیجئے اور اس کی جگہ پہ اس کو مت لانے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ بیلنس قائم رکھیں. لیکن ورک اور لائف کو تو الگ کر ہی نہیں سکتے, انسیپریبل. تو جب انسیپریبل ہے تو جب آپ دو ڈبے بنا ہی نہیں سکتے اس کے کہ یہ زندگی کا ڈبہ ہے اور یہ ورک کا ڈبہ ہے, تو پھر آپ بیلنس کیسے لے کے آئیں گے اس کے اندر؟
تو جو کرنٹ تھنکنگ ہے وہ یہی ہے بیسکلی کہ آپ اسی طرح سے اس کے اندر ہی ایک بیلنس کریٹ کیجیے، اور وہ بیلنس آپ کا ایک صرف یہ نہیں ہوگا کہ میں اتنی دیر کام کروں گا اور اتنی دیر میں زندگی انجوائے کروں گا، بلکہ وہ اسی طرح سے ہے کہ آپ اپنی کام اور زندگی کو ایسی طرح سے ترتیب دے لیجئے کہ آپ کی زندگی بھی اچھی رہے اور آپ کا کام بھی اچھا رہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دفتر کا کام اٹھا کے گھر لے آئیے، بلکہ سختی سے منع ہے، اور آپ یا گھر کے معاملات اٹھا کے دفتر میں لے جائیں، یہ دونوں چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے درمیان ایک بہرحال بیریئر ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ بیلنس والا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیلنس تو ظاہر ہے یہ اس کا یہی ہے کہ آپ اپنا کام اچھا کیجئے تاکہ آپ کی زندگی اچھی گزرے، اپنے کام میں ایکسل کیجئے تاکہ آپ کی زندگی میں ایکسلنس اچیو ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی آپ کی جو بھی پسندیدگی ہے، جو آپ کی ہابیز ہیں، جو آپ کے انٹرسٹ ہیں، جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں ایٹ اے پرسنل لیول، وہ بھی ضرور کیجئے۔ وہ کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، آپ کو میوزک پسند ہے، آپ کو لٹریچر پسند ہے، آپ کو ٹریولنگ پسند ہے، سب کے لیے آپ وقت نکال سکتے ہیں، اور نکالیے، ضرور نکالیے۔ تو یہ بیلنس یہ ہے، ایک دوسرے کی کاسٹ پہ نہیں ہے کہ نہیں جناب مجھے ٹریولنگ بڑی پسند ہے، مجھے 2 مہینے کی چھٹی چاہیے، مجھے ٹریول کرنا ہے، اور لہٰذا میں کام نہیں کروں گا 2 مہینے۔ یہ کوئی بیلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سو یہ بات کلیئر اگر ہو گئی ہے تو آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، چونکہ باسز کسی بھی درجے کے بہت ہی کرٹیکل ہیں آرگنائزیشن کے لیے اور لوگوں کے لیے، اور لوگ ہی آرگنائزیشن ہیں، آرگنائزیشن تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ ایک دفتر خالی بلڈنگ میں آپ کیا کر لیں گے؟ 100 کمپیوٹر بھی رکھ دیں گے تو کمپیوٹر خود سے کیا کر لیں گے؟ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ابھی نہیں ہے اس لیول پہ، آ بھی جائے گی تو پھر ہمارے ہاں تو ابھی جب آئے گی، جہاں بھی آئے گی، لوگوں کی جو امپورٹنس ہے وہ زیرو نہیں ہو جائے گی، ان کی بہرحال ایک سرٹن نوسنس ویلیو رہے گی، اپنی جگہ پہ ہیومنس کی قائم رہے گی۔ سو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو ہم تو اپنی بات کریں گے نا، ہمارا جو بھی کلچر ہے، جو ہمارا پریزنٹ سیٹ اپ ہے، جس سٹیج پہ ہم ہیں، ہمارے ہاں ابھی باسز کی، مینیجرز کی بہت بڑی ایک کرٹیکلٹی ہے، یعنی ان کے بغیر آرگنائزیشن نہیں چل سکتی، ہائرارکی کے بغیر، اور ہائرارکی کے لیے باسز کی ضرورت ہے۔ فرسٹ لائن مینیجر، مڈل، سینئر، ویری ایگزیکٹو، ڈائریکٹر، وٹ ایور، جہاں تک بھی آپ اس کو لے لیجئے، یہ چاہیے ہائرارکی، اور یہ ہائرارکی کرٹیکل ہے پرفارمنس کے لیے، آرگنائزیشن کے سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ سو اس لیے آرگنائزیشن کو یہ چاہیے، یہ آخری بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہ سب سے زیادہ ایمفیسس مینیجرز پہ دے، ان کی ٹریننگ، ان کی کوچنگ، ان کی گرومنگ، یہ اس لحاظ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ ہیں جو آرگنائزیشن کے لیے کرٹیکل ہے، کیونکہ یہ معاملہ اصل میں گم ہو گیا کہیں پہ کئی سال میں پچھلے، جس میں آرگنائزیشنز نے ٹریننگ سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری، آپ ٹرین کریں، اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کریں گے تو ہم آپ کو فارغ کر دیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اگر آپ ہمارے مطلب کے آدمی نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو جواب دے دیں گے، ہم کوئی ٹرینڈ آدمی لے آئیں گے آپ کی جگہ پہ، لیکن کیسے لائیں گے؟ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے اگر کہیں ٹریننگ نہیں ہو رہی، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہی؟ اور یہ بہت بڑا ایک بہت بڑا سوال ہے جو چل رہا ہے کہ نئے لوگ کہاں سے لائیں، جو ایسے لوگ جو ٹرینڈ ہو، نئے لوگ یعنی فریش نہیں، وہ لوگ جو ٹرینڈ ہوں، یعنی ٹیلنٹ کی جس وقت سکیرسٹی جتنی اس وقت ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں، کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ سب سے سکیرس ریسورس ہے اس وقت کہ ٹیلنٹ نہیں ہے اویلیبل، اور ٹیلنٹ یہی ہے، یعنی جو جس ٹائپ کا آپ کو بندہ چاہیے وہ نہیں ہے اویلیبل، اور لوگ اس کے لیے بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، بہت کچھ آفر کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو توڑ رہے ہیں ادھر ادھر سے ان کو ٹارگٹ کر کے، لیکن کیسے کر لیں گے؟ کتنے لوگ کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ سو لہٰذا آرگنائزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ بھی ریویو کریں اپنے رویے کو، اور اپنے لوگوں کو ٹرین کریں، پہلے تو اپنے لیے کریں، اور ان کو ٹرین کر کے اپنے پرپز اور اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کریں، اور پھر کوئی وقت آئے گا جب ان کے پاس اتنے مینیجرز ٹرینڈ ہو جائیں گے کہ ان کے شاید اپنے پاس ان کو ایبزارب کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی فردر، یعنی ان کو وہ آگے نہیں لے کے جا سکیں گے، تو وہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ بٹ یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے ٹو دی انڈسٹری، جس انڈسٹری میں بھی وہ ہیں،
اور یہ کنٹریبیوشن بڑی اچھی بات ہے، کرتے رہنا چاہیے. اور اگر ہر انڈسٹری اسی رویے کو لے کے چل رہی ہو تو آپ کو مارکیٹ میں ٹیلنٹ کی پھر کمی محسوس نہیں ہوگی. یہ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ یہ سوچ کے لوگوں کو ٹرین کریں، اور فوکس ان کا ہونا چاہیے مینیجرز کے اوپر، کہ مینیجرز کو ٹرین کریں تاکہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں، اور وہ مینیجر اپنے لوگوں کو، اپنی ٹیموں کو پھر اس سے آگے ٹرین کر سکیں، ان کو کوچ کر سکیں، ان کو ہر لحاظ سے بہتر کر سکیں تاکہ اوور آل پرفارمنس بہتر ہو. اور الٹیمیٹ بینیفیشری اس کا کارپوریٹ آرگنائزیشن ہے، لوگ اس کے سیکنڈری بینیفیشری، کیونکہ جب کارپوریٹ کو بینیفٹ پہنچتا ہے تو اس کا کچھ حصہ، کچھ پارٹ اس کا ٹرکل ڈاؤن کر کے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. کچھ آرگنائزیشن میں تھوڑا زیادہ پہنچ جاتا ہے، کچھ آرگنائزیشن میں بہت کم پہنچتا ہے، لیکن بہرحال پہنچتا ضرور ہے. یہ معاملہ ہے جس پہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس پہ سینئر مینیجرز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کلچر کو شروع کریں کہ جہاں پہ مینیجرز کی ٹریننگ کا بندوبست ہو، اور ان کو کانسٹنٹلی ٹرین کیا جائے، گروم کیا جائے، ان کو وہ ٹائم نکالا جائے کہ اس کام کو کیا جائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.